الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہماری گفتگو تقلید میں مسئلہ نمبر 21 کی ذیل میں چل رہی تھی. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اس مسئلے کا ترجمہ کر دوں کہ غیر مجتہد کے لیے مطلقاً فتویٰ دینا حرام ہے، چاہے وہ اپنے لیے ہو چاہے غیر کے لیے ہو. اور جو مجتہد تو ہے لیکن جامع الشرائط نہیں ہے، جن میں باقی شرائط موجود نہیں ہیں، ان کے لیے فتویٰ دینا تاکہ غیر اس پر عمل کرے، یہ جائز نہیں ہے. یہ کل کی گفتگو کا جو مسئلہ نمبر 21 کا خلاصہ ہم نے بیان کیا، بلکہ ترجمہ بیان کیا، اس کی تشریح ہم نے کل بیان کر دی تھی. اس کے بعد میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد اس مسئلے کی وضاحت بیان کرتا ہوں. اور بہت ہی کام کا مسئلہ ہے یہ کہ قضاوت کرنا، فیصلہ کرنا، جو اختلاف ہو گیا ہو لوگوں کے درمیان، وہ فیصلہ کرنا، قضاوت کرنا، یہ غیر مجتہد کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے. یحرم القضاء علی من لیس اہلا لہ، جو شخص قضاوت اور فیصلہ اور حکم کرنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو، اس کے لیے فیصلہ کرنا اور قضاوت کرنا جائز نہیں ہے. اور نہ ہی اس کے کورٹ میں اپنے جھگڑوں کو لے کر جانا جائز نہیں ہے، اور اس جج اور قاضی کے پاس گواہی دینا. دیکھیں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جن کا مسئلہ ہے، ایک وہ جج ہے، اور ایک گواہ ہے. تینوں کے لیے حرام ہے، تینوں کے لیے حرام ہے. لیکن اگر ایک شرط ہے، میں فی الحال ترجمہ کرتا ہوں، تشریح انشاءاللہ بعد میں کروں گا، کہ جب اپنا حق حاصل کرنا اس کے اوپر ڈیپینڈ نہ کرتا ہو. اسی طرح وہ مال کی جو مال اس نے حاصل کیا ہے، وہ مال جو اس نے حاصل کیا ہے، وہ مال بھی، یعنی اس فیصلے کے نتیجے میں وہ مال بھی حرام ہے. اب میں ترجمہ کر رہا ہوں، تشریح انشاءاللہ بھی کروں گا، کہ جو مال کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں. وہ مال کہ جو پرٹیکولر مخصوص مال نہ ہو، تو وہ مال لینا بھی حرام ہے.
اور اگر خاص مال ہو، اگر پرٹیکولر مال نہیں ہے، خاص مال نہیں ہے، تو مال لینا حرام ہے. اگر خاص معین مال ہے تو مال تو حلال ہو جائے گا، لیکن اگر اس کا حق حاصل کرنا اس کے اوپر ڈیپینڈ نہ کرتا ہو تو بہرحال وہ گنہگار ہوگا. اب چونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ میں ترجمہ بھی کروں عبارت کا، تو میں نے عبارت کو ترجمہ کیا، لیکن ظاہر ہے بات سمجھ میں خاص نہیں آئی ہوگی. آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت کرتا ہوں میں، توجہ کریں. انسان کے چونکہ انسان اس سوشل لائف گزارتا ہے، ایک معاشرتی زندگی گزارتا ہے، اور انسان ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن رکھتا ہے، تو اس میں جھگڑے اور اختلافات ہوتے ہیں. تو جھگڑے اور اختلافات کے لیے یہ صرف اور صرف حق ائمہ اطہار علیہ السلام کا حق ہے، اور غیبت کے زمانے میں فقہا مجتہدین کا حق ہے. اور جو بحث ہے ولایت فقیہ کی جو بحث ہے، ولایت فقیہ کی جو بحث ہے، اس ولایت فقیہ میں یہ مسئلہ یعنی قضاوت کا جو پوائنٹ ہے، یہ وہ مسلم مسئلہ ہے کہ جس میں فقیہ کے پاس، مجتہد کے پاس ولایت موجود ہے. اب یہاں پر بات آئی ہے ولایت کی، تو میں تھوڑا سا، چونکہ یہ خاص یہاں پر مسئلہ نمبر 22، مسئلہ نمبر 26، یہ دو مسئلے، مسئلہ نمبر 21 اور 26، مسئلہ نمبر 21 اور 26 ولایت فقیہ سے یہ مسئلہ تعلق رکھتا ہے. ولایت فقیہ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے حکم دینا، کسی بھی چیز کا حکم دینا، آرڈر کرنا، یہ خداوند متعال کا حق ہے. ان الحکم الا للہ، یہ خداوند متعال کا حق ہے. اس کے بعد جو دوسرے اور تیسرے نمبر پر جو بات ثابت ہے، وہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے پاس یہ ولایت موجود ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. یا یہ آیت کی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صاحبان امر کی اطاعت کرو. یہ دو آیت اولی الامر یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولایت سے ریلیٹ کرتی ہے کہ ان کے پاس ولایت ہے. ولایت، یہ جو فی الحال ولایت کی بات ہو رہی ہے، یہ ولایت آرڈر دینے کی ولایت ہے. یعنی اگر ولایت ولی فقیہ کا مطلب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ولی فقیہ کا مطلب کیا ہے، ولایت فقیہ کی ولایت کا مطلب کیا ہے، تو ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ولایت یعنی طاقت، قدرت، اختیار. ولایت کا مطلب ہے طاقت، قدرت، اختیار. اختیار کتنا ہے، یہ ولایت کا مطلب ہے. فقیہ یعنی مجتہد. ائمہ اطہار علیہ السلام کے پاس ولایت ہے. یہ دین مذہب تشیع کا ایمان ہے کہ اگر کوئی انکار کرے تو دائرہ تشیع اور دائرہ شیعت سے خارج ہو جائے گا. فقیہ کے پاس، اب فقیہ کی ولایت ظاہر ہے کوئی ایمان اور اعتقادات سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ فقہی مسئلہ ہے، اگرچہ ایک حد تک یہ فقہا کے درمیان مسلم ہے کہ فقیہ اور فقہا مجتہد کے پاس ولایت ہے، لیکن یہ اعتقادی مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی دائرہ تشیع سے خارج ہو جائے. اگر کوئی شخص کسی جہالت کی وجہ سے، کسی گمراہی کی وجہ سے، مس گائیڈنس کی وجہ سے اگر کوئی فقیہ کی ولایت کا انکار کرے تو تشیع سے خارج نہیں ہوگا. لیکن فقیہ کے پاس کتنی ولایت ہے؟ اب یہ ایک
اختلافی مسئلہ ہے. ولایت تو ہے، ولایت فقیہ اور مجتہد کے پاس، اختیار مجتہد کے پاس ایک حد تک اختیار ہے. کس حد تک اختیار ہے یہ جو وہ ہم فی الحال اس گفتگو میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ولی فقیہ یا ولایت فقیہ. ولی فقیہ وہ شخص ہو جائے گا، اس شخص کے پاس جو اتھارٹی ہے اس کا نام ہے ولایت. اب اختلاف ہے کہ فقیہ اور مجتہد کے پاس کتنی ولایت ہے. آغا خوئی اور آغا سیستانی ولایت مطلقہ. اچھا، ولایت مطلقہ کا مطلب بھی وہ ولایت مطلقہ نہیں جو رسول خدا اور امیر المومنین اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ نظام سے ریلیٹڈ اختیارات ہونا، کہ اختلال نظام مختل ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا اگر فقیہ کی بات کو نہ مانا جائے. تو اب یہاں پر مجتہد کی اتھارٹی کی بحث آتی ہے، لیکن یہ چونکہ 99% ہمارے لیے یہ مسئلہ اتنا پریکٹیکل مسئلہ نہیں ہے جتنا بنا دیا گیا. جتنا اس مسئلے کو بنا دیا گیا اتنا پریکٹیکل مسئلہ نہیں ہے یہ. آغا سیستانی یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ انسان جہاں بھی زندگی گزار رہا ہے وہاں کے قوانین کی مراعات کرنا، وہاں کے قوانین کو فالو کرنا اور اس کی مخالفت کی آغا سیستانی اجازت نہیں دیتے ہیں. یہ جو آغا سیستانی کہتے ہیں کہ میں اجازت نہیں دیتا، یہ بے عنوان ولی فقیہ ہے، یہ بے عنوان ولایت ہے. اور 2-4 جگہوں پر آغا سیستانی نے اس ولایت کو استعمال کیا ہے، جیسے مجہول المالک، کہ حکومت، گورنمنٹ کہ جتنا بھی مال ہے وہ مجہول المالک کے دائرے میں آتا ہے. مجہول المالک یعنی جس کا مالک انون، معلوم نہیں ہے. اب اس کی اتھارٹی آغا سیستانی کہتے صرف میرے پاس ہے، کیونکہ آغا سیستانی اس میں اجازت نہیں دیتے فل عالم کی طرف رجوع کرنے کی. یہ اسی ولایت فقیہ سے یہ مسئلہ ریلیٹ کرتا ہے، یہ ولایت ہے فقیہ کی، کیونکہ مجہول المالک. توجہ کریں، اب یہاں پر تھوڑی سی اس مسئلے کو امپلیمنٹیشن کروں. یہاں پر ولایت کا مطلب کیا ہے؟ اختیار، اتھارٹی. مثال کے طور پر یہ ایک مال ہے، یہ مال کس کا ہے نہیں معلوم مجھے. ظاہر ہے کسی نہ کسی کا مال ہوگا، زید، بکر، خالد، احمد، کسی نہ کسی کا مال ہوگا. اب چونکہ یہ مالک مجھے معلوم نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ اس کا مالک مجھے معلوم نہیں ہے، یا اس کا مالک زید ہے، بکر ہے، خالد ہے، احمد ہے، حسن ہے، حسین ہے، کوئی بھی اس کا مالک ہے لیکن مجھے نہیں معلوم ہے. اب اس مال کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ فقیہ مجتہد کے پاس ہے. اس کو کہتے ہیں ولایت. اب وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ میں کیا کروں اس کا؟ ایک دفعہ یہ کہیں کہ تم اسے صدقہ دے دو، جس کا مال ہے ایکس وائی زیڈ، میری پرمیشن سے اس کو صدقہ دے دو. اس کی طرف سے صدقہ ہوگا، میری طرف سے صدقہ نہیں ہوگا، مجھے کچھ نہیں ملنے والا ہے.
ثواب اس کو ملے گا، صدقہ مجھ پر واجب ہے کہ یہ صدقہ کروں، لیکن کس کی پرمیشن ہے یہ حاکم شرع، مجتہد، یہ روایات ہمارے پاس موجود ہے۔ اب یہاں پر بینک کے بہت سارے پرابلمز جس کو آگے سیستانی نے سالو کیے اسی مسئلہ ولایت فقیہ سے، اسی مسئلہ ولایت فقیہ سے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں میں کہ اگر کوئی شخص کسی بھی گورنمنٹ ادارے میں کوئی کام کرتا ہے، چاہے بینک ہو، چاہے فیکٹری ہو، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ چیز ہو، اب جو تنخواہ لے رہا ہے وہ تنخواہ کیسے حلال ہوگی؟ وہ تو لوگوں کا مال ہے، وہ تو مجہول المالک ہے۔ لہذا آگے سیستانی اپنی ولایت کو استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی کسی بھی گورنمنٹ ادارے میں کوئی کام کرتا ہے، میں اس کام کو سگنیچر کرتا ہوں، سائن کرتا ہوں کہ ان دونوں کا جو جائز ایگریمنٹ، ہاں جائز ایگریمنٹ ہونا چاہیے، بینک میں جو حرام کام ہے وہ نہیں، اس کو میں اس ایگریمنٹ کو میں امضا نہیں کروں گا، اس کو میں سائن نہیں کروں گا۔ جو جائز کام ہوں گے، جو بھی جائز کام ہے ایکس وائی زیڈ، کس کے درمیان؟ گورنمنٹ اور مومن کے درمیان، گورنمنٹ اور مومن کے درمیان جو بھی جائز کام ہیں، اب چونکہ گورنمنٹ تو کچھ نہیں ہے، مجہول المالک ہے، آگے سیستانی کہتے ہیں کہ جتنے بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے امپلائیز ہیں وہ سارے میرے امپلائیز ہیں۔ اب چاہے دنیا ہنسے آگے سیستانی کی اس بات پر، لیکن مسئلہ شرعی ہے، ایک مومن کے لیے مسئلہ شرعی ہے یہ۔ اس نہ امپلائی سے آگے سیستانی کو کوئی کام ہے، نہ گورنمنٹ سے آگے سیستانی کو کوئی کام ہے، نہ کسی چیز سے آگے سیستانی کو کام ہے۔ آگے سیستانی نے یہ جو سگنیچر کی، یہ جو سائن کیا اس ڈیل کو اس مومن اور اس گورنمنٹ کے درمیان، کہتے ہیں یہ گورنمنٹ یعنی میں ہوں، اور گورنمنٹ جتنے بھی حلال کام کر رہے ہیں یہ میری بہاف اور میری اجازت سے کر رہے ہیں، میں اجازت دے رہا ہوں ان لوگوں کو۔ ان لوگوں کو کون اجازت دے رہا ہے؟ آگے سیستانی کہتے ہیں میں اجازت دے رہا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ آگے سیستانی کہتے ہیں روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے، روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے یا دلیل عقلی سے استفادہ ہوتا ہے کہ اس غیبت کے زمانے میں میرے پاس ولایت ہے، اور اس ولایت کو آپ کوئی بھی مانتے تھے، کہتے ہیں یہ میرے پاس ولایت ہے۔ لہذا اب گورنمنٹ یا ایکس وائی زیڈ، گورنمنٹ اور یہ مومن، ان کے درمیان جو ڈیل ہے، جتنے بھی جائز ڈیل ہیں، کیونکہ ڈیل ہمیشہ دو لوگوں کے درمیان ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر میں اور آپ اگر کوئی ڈیل کرتے ہیں تو دو لوگ ہیں، دو افراد ہیں۔ میں نے آپ سے گھر رینٹ پر لیا، میں نے آپ کو لون دی، میں نے آپ کو مثال کے کوئی چیز ادھار دی، تو یہ دو لوگ ہیں۔ تو خیر اس میں تو آگے سیستانی کا کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ میں بھی، میرا مال ہے اور یہ آپ کا مال ہے، ہم دونوں ڈیل کر رہے ہیں، اس میں کوئی فقیر و مجتہد کی ولایت نہیں چلے گی، اس میں کوئی ولایت نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر مجہول المالک ہے گورنمنٹ، تو آگے سیستانی کہتے کہ یہ جو گورنمنٹ کے ساتھ جو بھی مومن کی ڈیل ہے، آگے سیستانی کہتے میں امضا کرتا ہوں۔ کہتے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو انکم ملے گی، یہ جو انکم ملے گی، یہ انکم ہو جائے گی حلال، انکم ہو جائے گی حلال۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اتھارٹی میرے پاس ہے، اس کی ولایت میرے پاس ہے، میں سائن کرتا ہوں۔ اب جو مثال کے طور پر آپ نے 1 مہینے کی سروس دی یہاں پر، 1 مہینے کی سروس دی یہاں پر، لہذا جو مال ملے گا یہ آپ کو، آپ کی سروس کے اگینسٹ میں ہے، یہ مال جو کو بالکل حلال ہو جائے گا۔ کہاں سے حلال ہوا؟ یہ اسی مسئلہ ولایت فقیہ ہے، یہ مسئلہ ولایت فقیہ ہے۔ آگے کس طرح کہتے ہیں یہ ولی فقیہ میں ہوں، میں اجازت دیتا ہوں، یہ جگہ اس عنوان سے جگہ یہ درست ہو جائے گا۔ اب یہ لمبی داستان ہے، بینک اور بینکنگ کے مسائل وغیرہ اور مجہول المالک اور مختلف دوسرے امور، یہ لمبی داستان ہے۔ ابھی ہمارا جو ٹاپک ہے مسئلہ نمبر 21 میں، وہ ہے قضاوت، فیصلہ کرنا۔ یہ غیبت کے زمانے میں روایات ہے ہمارے پاس، توجہ کریں۔ یہ جو بعض لوگ
چند دنوں پہلے میں نے ایک کلپ سنا، خب یہ ان کی جہالت ہے کہ ولایت فقیہ کو کنڈیم کر رہے ہیں، لعنت کر رہے ہیں. خب یہ درست نہیں ہے، کیونکہ روایات موجود ہے ہمارے پاس. ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ اگر دو مومنوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو جاؤ ان کے پاس جو ہمارے حلال و حرام روایات جاننے والے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ فیصلہ کرے گا. فیصلہ کرنا یعنی ولایت رکھنا، اتھارٹی ہونا. ہاں یہ بات مسلم ہے کہ اتھارٹی کا دائرہ کتنا چھوٹا ہے کتنا بڑا ہے، ایک تفصیلی گفتگو ہے، درس خارج کی گفتگو ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ہمارے لیے رائے کے دانے کے برابر کوئی اس کی بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی جو کہ وہ اس پر جو وہ اس کا امپلیمنٹیشن ہماری زندگی میں جو وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ چند مثالیں جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، اور اس سے زیادہ جو وہ کچھ اور دو چار اور مثالیں بنا لیں کہ جس کے تعلق اسی سے ہے، یا مجہول المالک سے ہے، یا یتیم بچہ جو نابالغ یتیم بچہ ہے اس کے مال سے ہے، خمس و زکوٰۃ و ان چیزوں سے ہے. یہ جو ہے وہ ولایت فقیہ سے تعلق ہے. اس سے زیادہ جو کہ وہ ہماری زندگی میں آگا کوئی اور آگے چیزہ نہیں، بلکہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں ہماری زندگی میں اس کی جو کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اب آ جائیے مسئلہ قضاوت کا. قضاوت یعنی فیصلہ کرنا. میرے پاس زید آیا، میرے پاس خالد آیا، اور یا زید نے آ کر شکایت کی کہ خالد نے مجھ سے قرضہ لیا اور مجھے قرضہ ادا نہیں کیا. میں قاضی بنا بیٹھا ہوں. اگر میں فقیہ مجتہد ہوں جامع الشرائط تو میرے پاس حق ہے کہ میں اس زید کے اس شکایت پر خالد کو میں اپنے پاس بلاؤں اور میں شرعی مطابق شریعت کے مطابق فیصلہ کروں. یہ اس وقت میرے پاس حق ہے جب میں مجتہد ہوں. اس میں وکیل نہیں چلے گا. ہاں آگے سیستانی کا وکیل ہے، آگے سیستانی کا وکیل نہیں، کسی کی وکالت نہیں چلتی ہے. خود قاضی بنفس نفیس مجتہد ہونا چاہیے. مجتہد یعنی حکم خدا قرآن و حدیث سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو. ایک بہت بڑا پرابلم ہے. یعنی جہاں جہاں دنیا میں قاضی ہیں ضروری ہے کہ وہ مجتہد ہونا چاہیے. اجتہاد آپ کے اجتہاد کیسے ثابت ہوگا؟ وہ مسئلہ نمبر 20 میں جو بیان کیا تھا، اجتہاد اس طرح ثابت ہوگا. حکم خدا قرآن و حدیث سے نکال سکے. فقط وہی جج بن سکتا ہے، فقط وہی قاضی بن سکتا ہے. ہم اگر محلے کے وڈیرے ہیں، اگر ہم جو کہ وہ خاندان کے وڈیرے ہیں، اگر لوگ جو کہ ہمارے پاس مسئلے لے کر آتے ہیں، ہاں صلح صفائی کروانے ایک الگ چیز ہے. صلح صفائی کروا دیں، مصالحت کروا دیں، ان کے مسئلے کو سن کر مسئلہ شرعی بیان کر دیں. ہوتے مسائل ہمارے پاس بھی آتے ہیں کہ کسی کی میراث کا حق ہے، کسی کی میراث جو ہے وہ کوئی دعوے دار ہے کہ مجھے تحفہ دے دیا تھا مرحوم نے، کوئی دعوے دار ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے. تو یہاں پر ہم قضاوت نہیں کرتے ہیں، ہم حکم شرعی کو بیان کرنا قضاوت نہیں ہے. توجہ کریں، قضاوت کا مطلب کیا ہے؟ قضاوت کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر زید آیا، اس نے کہا کہ خالد کو میں نے قرضہ دیا تھا اور 1 جنوری کو قرضہ واپس کرنا تھا. 1 جنوری کو قرضہ واپس کرنا تھا، 1 جنوری ہو گئی، اس نے قرضہ نہیں دیا. قضاوت کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے میں خالد کو بلاؤں گا. خالد کے لیے میری بارگاہ، میری کورٹ میں آنا ضروری ہے، میرے کورٹ میں آنا ضروری ہے. پھر میں زید سے کہوں گا 2 گواہوں کو لے کر آؤ. زید 2 عادل مردوں کو لے کر آیا کہ اس نے قرضہ دیا. توجہ کریں، زید 2 عادل مردوں کو لے کر آیا اور کہا کہ اس نے قرضہ دیا تھا اور 1 جنوری کی میعاد مقرر ہوئی تھی.
اور 1 جنوری آ گئی، یہ قرضہ دیا انہوں نے. یہ ہو گیا زید. اب خالد یہ کہتا ہے کہ میں نے قرضہ واپس پلٹا دیا. اب قاضی کیا کہے گا؟ خالد سے تم گواہ لے کر آؤ. اگر وہ 2 گواہ لے کر آ گیا تو یہ ہے فیصلہ. قاضی یہ کہے گا کہ تمہارا حق نہیں ہے زید کہ تم اس سے پیسے کا مطالبہ کرو. اب دونوں کے لیے واجب ہے کہ چپ چاپ گھر پہ چلے جاؤ. یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ مجتہد کر سکتا ہے. اگر مجتہد نہیں ہے جائز نہیں یہ فیصلہ کرنا، چاہے 2 عادل گواہ آ جائے. ہمارے یہاں تو عادل کا تصور ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی عدالت ہی ختم ہو جائے گی ان 2 عادلوں کی جو میں غیر مجتہد کے پاس آ کر گواہی دے، تو ان 2 عادلوں کی عدالت ہی ختم ہو جائے گی. بس یہ فیصلہ کرنا کہ یا تو میں زید کے حق میں فیصلہ کروں اور خالد سے یہ کہوں کہ تمہارے لیے واجب ہے کہ تم اس کو پیسے دو، یہ فیصلہ کرنا یہ حرام ہے. یہ فیصلہ کرنا، یہ قضاوت کرنا حرام ہے. اور یا زید کے حق میں فیصلہ کروں یا خالد کے حق میں فیصلہ کروں، یہ دونوں فیصلے حرام ہیں. اچھا، تو بس 3 چیز ہو گئی. میں ہو گیا قاضی، غیر مجتہد، فیصلہ کرنا حرام. زید کا میری کورٹ میں میرے پاس آ کر اس جھگڑے کو لے کر آنا، یہ زید کے لیے حرام. 2 عادلوں کا میری کورٹ میں آ کر گواہی دینا، یہ حرام. یہ حرام. اب یہاں پر 2 صورتیں ہیں. یہ کب حرام ہے؟ میں نے جلدی بتا دیا حرام. 2 صورتیں ہیں. ایک دفعہ زید کے پاس آپشن ہے کہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کوئی اور آدمی انتخاب کر سکتا ہے. مثلا قاضی حق کی طرف جا سکتا ہے، جو جج ہے، جو حق جج ہے، اس کے پاس جا سکتا ہے. ایک جگہ نہیں، آپشن نہیں ہے. جیسے پاکستان یا دنیا کے اکثر ممالک میں، جہاں پر بلکہ 99% مگر یہ کہ جہاں پر مجتہد کے پاس مجتہد کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کا مجتہد ہونا چاہیے، یہ بتا دوں میں، ضروری نہیں ہے. یہ ولایت سب مجتہد کے پاس ہے، اس میں ایک نہیں ہے، سب مجتہد. یہ والی ولایت، اگر کیا پاکستانی نے ڈفرینشیٹ کیا ہے ولایتوں کو کہ بعض ولایتیں ہر مجتہد کے پاس ہے، بعض ولایت صرف اور صرف مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص ہے. خیر، بس مجتہد کے پاس فیصلہ ہو سکتا ہے. اب اگر زید جس کا یہ مسئلہ ہے وہ اس مسئلے کو قاضی حق کی طرف جا سکتا ہے، ایک دفعہ نہیں جا سکتا ہے. یہ 2 صورتیں بن گئی. 2 صورتیں توجہ کیا آپ نے؟ یہ 2 صورتیں ہو گئی. اگر وہ قاضی حق کے پاس جا سکتا ہے، ایک مجتہد جامع الشرائط کے پاس جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مجتہد جامع الشرائط کے پاس نہ جائے بلکہ قاضی جور کے پاس آئے. جور ظالم قاضی. کون ہے ظالم قاضی؟ جو بھی مجتہد نہ ہو، وہ قاضی جور ہے. روایتوں میں اس کے لیے آیا ہے قاضی جور. قاضی جور کے پاس آئے. تو اب زید کا اس کے پاس جانا حرام، اس کا حکم لگانا حرام، اس کے پاس گواہی دینا حرام. تو چلیں یہ تو سب کچھ حرام ہو گیا. اب سوال آیا، وہ جو مال میرے ہاتھ میں آیا وہ مال میرے لیے حلال ہے حلال نہیں ہے؟ وہ مال جو میرے پاس آیا، مثال کے طور پر یہ قاضی جور نے مثلا نعوذ باللہ من ذالک، یہ قاضی جور نے زید کے حق میں فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا؟ کہ بھائی خالد تم اس کا مال اس کو واپس پلٹا دو. اب یہ جو اس کے پاس مال آیا، کس کے پاس؟ زید کے پاس. یہ مال
زید کے لیے حلال ہے یا حلال نہیں ہے؟ آغا سیستانی فرماتے کہ مال کی 3 قسمیں ہیں. مال کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم وہ مال جو معین ہے. مثال کے طور پر فلاں علاقے میں میری زمین، فلاں علاقے میں میری زمین ہے، اس پہ کسی نے قبضہ کر لیا، اس پر کسی نے قبضہ کر لیا. اب میں قاضی کے پاس گیا اور قاضی جور نے میرے حق میں فیصلہ کیا اور جو میری زمین تھی وہی زمین مجھے ملی. تو اب میرا جانا تو حرام تھا، سب کچھ حرام تھا، لیکن جو زمین ملی ہے جو میری زمین تھی یہ بالکل جائز ہے، یہ زمین حلال ہے. اب میں 2 حصوں میں فقط رہنے دیتا ہوں، تیسرا حصہ فیلن چھوڑ دیں. بس یا تو وہ چیز معین تھی، وہ چیز معین تھی جیسے زمین، یا وہ چیز معین نہیں تھی. جیسے مثال کے طور جو میں نے مثال دی تھی کہ زید نے یہ کہا کہ میں نے خالد کو قرضہ دیا تھا 1 لاکھ روپے، اور میں قاضی جور مثلا زید کے حق میں فیصلہ کر دوں اور خالد 1 لاکھ روپے زید کو دیتا ہے. اب یہ 1 لاکھ وہی 1 لاکھ ہے؟ نہیں، یہ وہ 1 لاکھ نہیں ہے، یہ وہ 1 لاکھ نہیں ہے، یہ وہ 1 لاکھ نہیں ہے. اب کیوں یہ وہ 1 لاکھ نہیں ہے؟ آپ کے بھائی وہی نمبر لکھے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ نہیں ہے. وہ جو اس کے 1 لاکھ تھے وہ الگ ہیں. الگ حال عام طور پر مال پیسہ سیم نہیں ہوا کرتا ہے. اب اگر قاضی جور خالد کے اوپر زید کے حق میں فیصلہ کرے اور زید کو خالد 1 لاکھ دے دے اور خالد کو 1 لاکھ مل بھی گئے، آگے سیستانی آخوئی دونوں کہتے ہیں یہ مال حلال نہیں اس کے لیے. یہاں تک آخوئی آگے سیستانی سب سیم چل رہے ہیں، یہ مال حلال نہیں اس کے لیے. بھائی 1 لاکھ اس نے مجھ سے قرضہ لیتا نہیں دیا، نہیں حلال نہیں ہے. زید کہتا ہے مجھے معلوم ہے، میں کوئی جو ہے وہ غلط بیانی نہیں کر رہا ہوں، نہیں جائز ہی نہیں تمہارے لیے، جائز نہیں تمہارے لیے. ہاں اگر بعین ہی یہی وہ مال تھا جیسے زمین کی مثال دی تو وہاں تو صحیح ہے، لیکن پیسہ جو قرضے والی مثال دی. اچھا قرضے کے علاوہ مثال کے تو میں یہ زید یہ لے کر آیا کہ خالد نے میرا 1 لاکھ چوری کیا ہے اور فیصلہ کیا اور وہی 1 لاکھ بعین ہی اگر زید کو ملتا ہے تو یہ حلال ہو جائے گا اس کے لیے. اگر گناہ کیا اس نے لیکن حرام ہو جائے گا، لیکن حلال ہو جائے گا. یہ 1 لاکھ چونکہ وہی پیسے ہیں، لیکن قرضہ دیا تھا، اب قرضہ تو وہ استعمال کر گیا، کھا گیا، پی گیا، ختم ہو گیا. اب اس کے ایکویولنٹ جو 1 لاکھ دے رہا ہے تو یہاں پر زید کے لیے حق نہیں ہے کہ وہ خالد سے 1 لاکھ لے. یہ کس صورت میں؟ جب یہاں پر ڈیپینڈ نہیں کیا جا رہا تھا کہ زید اپنا فیصلہ کروانے پہ مجبور نہیں تھا کہ اسی قاضی جور کے پاس آئے، بلکہ وہ جا سکتا تھا مجتہد جامع شرائط کے پاس. زید بھی مومن، خالد بھی مومن، دونوں کو بلایا جا سکتا تھا اور مسئلہ حل ہو سکتا تھا. لیکن زید کیونکہ ظالم جور کے پاس آیا، ظالم جور کے پاس آیا، اس نے فیصلہ کیا ہے، لہذا زید کے لیے جو کہ وہ یہ مال لینا چاہے حق پر ہی کیوں نہ ہو. اس صورت میں جب مال معین نہ ہو، مشخص نہ ہو، آئیڈینٹیفائڈ نہ ہو، تو وہ زید کے لیے مال لینا جائز نہیں ہے، چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو. لیکن ہاں اگر یہاں پر جیسے پاکستان میں رہنے والے وہ کون مجتہد جامع شرائط کے پاس آئے گا؟ اچھا اب اگر 2 مومن ہیں تو جائے مجتہد جامع شرائط کے پاس، میں جہاں بھی جانا پڑے، ایران جانا پڑے، عراق جانا پڑے، جہاں مجتہد جامع شرائط ملے وہاں جا کے یہ فیصلہ کروائیں. لیکن اب ایک مومن ہے، اب چاہے سامنے والا مومن ہو چاہے مومن نہ ہو، لیکن وہ اپنا حق نہیں حاصل کر سکتا ہے. اس صورت میں اس کے لیے جانا بھی جائز ہو جائے گا
اور وہ جو فیصلہ کرے گا نہیں کہ اس کا فیصلہ نافذ ہے اس طرح جس طرح ولی فقیہ اور قاضی عدل اور قاضی عادل کا فیصلہ نافذ تھا، اس طرح اس کا بھی نافذ ہے نہیں. اب اس کو جو حق ملے گا وہ جائز ہوگا، چاہے آئیڈینٹیفائڈ مال ہو، مشخص مال ہو، معین مال ہو، چاہے ایک لائبلٹی تھی اس کے اوپر اور وہ لائبلٹی کی شکل میں جو لائبلٹی تھی اس کے بعد اس کا جو اس نے دیا ہے، یہ زید کو جو مال ملا ہے یہ اس کے لیے حلال ہو جائے گا. اور ملاحظہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ، یہ تھا مسئلہ نمبر 21. مسئلہ نمبر 22. اچھا، یہ مسئلہ لوگ اپنی انفارمیشن کے لیے، اپنی معلومات کے لیے اکثر معلوم کرتے ہیں کہ مجتہد المتجزی، مجتہد المتجزی، المجتہد المتجزی، مجتہد جو کلی مجتہد ہوتا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں اجتہاد کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیا تھا کہ اجتہاد یعنی دو ٹاپکس پر وہ خصوصی طور پر اجتہاد کرتا ہے. ایک وہ رولز جس کو اصول کہتے ہیں، اور دوسرا وہ فقہ جو ان رولز کی اور روایات کی امپلیمنٹیشن ہے. تو دو اجتہاد کے لیے لیکچر ہوتے ہیں، درس خارج ہوتے ہیں، ایک اصول میں اور ایک فقہ میں. ایک اصول میں درس خارج ہے، ایک فقہ میں درس خارج ہے. مجتہد جو مجتہد مطلق ہے، جو مجتہد فی جمیع الابواب ہے، مجتہد جو تمام کے تمام چیپٹرز میں ہیں، وہ مجتہد جو کتاب طہارت سے لے کر کتاب الدیات تک اور اس کے علاوہ تمام کے تمام مسائل میں ایکسپرٹ ہو قرآن و حدیث سے حکم خدا نکالنے کے لیے، یہ ہے مجتہد مطلق. یعنی مجتہد جو تمام کے تمام فقہ کے چیپٹر میں مجتہد ہے. لیکن اس کے مقابلے میں، اس کے اگینسٹ میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، مجتہد متجزی. مجتہد متجزی یعنی بعض چیپٹرز میں وہ مجتہد ہوتا ہے. اچھا، یہاں پر آپ کی خدمت ایک بات عرض کر دوں، فقہ میں دو حصے ہیں، اجتہاد میں دو حصے ہیں، ایک اصول، ایک فقہ. اصول میں تو وہ پورا مجتہد ہوگا، تقریباً پورا مجتہد ہوگا. لیکن فقہ میں سارے کے سارے چیپٹر میں مجتہد نہیں ہے، سارے کے سارے چیپٹر میں مجتہد نہیں ہے. بعض چیپٹرز میں اب 50% میں ہے، 20% میں ہے، 25% میں ہے، 30% میں ہے، 70% میں ہے. یہاں پر روک کر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک نقطہ عرض کرتا ہوں کہ 99% بلکہ شاید 100% تاریخ تشیع میں جتنی میری معلومات ہے، عام طور پر جن مراجعین مجتہدین کی تقلید ہوتی رہی ہے وہ مجتہد متجزی نہیں تھے، وہ پورے کے پورے تمام کے تمام ابواب میں فقیہ اور مرجع اور مجتہد تھے. عام طور پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تاریخ میں کہیں ایسا نہیں ملتا ہے کہ شیخ مرتضی انصاری کے زمانے میں، آگے بروجردی کے زمانے میں، آگے حکیم کے زمانے میں، شیخ توسی کے زمانے میں، شیخ صدوق کے زمانے میں، شہید اول کے زمانے میں، شہید ثانی کے زمانے میں، علامہ حلی کے زمانے میں، یا کسی بھی فقیہ کے زمانے میں تقلید مجتہد متجزی کی ہوئی ہو. نہیں، عام طور پر دیکھو وہ پریکٹیکل نہیں ہے.
پریکٹیکل نہیں ہے. ہاں یقینی طور پر جب ایک مجتہد اپنے تعلیمات کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہوتا ہے تو یقینی طور پر وہ کوئی ایسپرین کی دوائی کھا کے راتوں رات تو مجتہد نہیں بن جاتا ہے. وہ راتوں رات تو فقیہ مجتہد عالم نہیں بن جاتا ہے. وہ آہستہ آہستہ ایک چیپٹر، دوسرا چیپٹر، تیسرا چیپٹر، پہلے تو پڑھتا ہے، پھر اس کو درس خارج دیتا ہے، اس میں وہ کام کرتا ہے، واہ 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 واہ، اور پھر اس کی ایکسپرٹی آہستہ 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 پھیلتی جاتی ہے اور تمام ابواب فقہ میں وہ مسلط ہو جاتا ہے. تو مجتہد متجزی، یعنی عام طور پر میرا یہ خیال ہے کہ جتنے بھی اجازت اجتہاد ہوا کرتے ہیں، استاد اپنے شاگرد کو جو اجازت اجتہاد، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر استاد شاگرد جو وہ اجازت اجتہاد ہو. اور میں نے کہا کہ ایران عراق میں اصل اجازت اجتہاد اور کون مجتہد نہیں، یہ دوڑ ہی نہیں لگی ہے جو دوڑ انڈو پاک میں ہے. بھائی فلاں کے پاس اجازت اجتہاد ہے یا نہیں ہے، خوب ہے تو کیا کریں، آنکھوں سے لگاؤں، کیا کروں میں؟ کوئی ایسی حدیث تو نہیں آئی ہے جس کے بعد اجازت اجتہاد ہے، کوئی خصوصی طور پر جو اس کا ایک الگ سے کوئی احکامات الہی ہے؟ نہیں. ہاں بعض جزئی مسائل میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شرعی اس کی امپلیمنٹیشن ہو، جیسے مجتہد کی اجازت سے صدقہ دینا ہے، خوب اس سے اجازت لے لیں گے، میکسیمم یہاں پر یہ کام آ جائے گا، لیکن اس سے زیادہ اس کا کوئی دیکھو اثر نہیں ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ایران عراق میں ممکن ہے بہت سارے مجتہد ہوں. اصل مجھے یاد ہے، میں ظاہراً ایک ہمارے استاد کے انویلپ پہ دیکھ رہا تھا کہ ان کو کہیں سے انویٹیشن لیٹر آیا تھا، وہ قطعاً مجتہد ہے، قطعاً مجتہد ہے، اس پہ لکھا تو حجت الاسلام والمسلمین. اصل کوئی دوڑ نہیں ہے وہاں پر کہ یہ کہا جائے بھائی کیوں میرے انویٹیشن لیٹر پہ آیت اللہ نہیں لکھا. وہاں پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو بہرحال اگرچہ ایسا نہیں ہے وہاں پر کہ بالکل ہی نہیں ہے، دوڑ تھوڑی بہت ہے لیکن اگنوریبل ہے. پڑھے لکھے وہاں پر جو پڑھا لکھا حلقہ ہے ان میں اس قسم کی کوئی دوڑ نہیں ہے. ان میں جو دوڑ ہے وہ ہے درس و تدریس کی، پڑھانے کی دوڑ ہے. پڑھا رہا ہے استاد، شاگردوں کو بنا رہا ہے، اور یہی ان کی دوڑ ہے. تربیت کر رہا ہے، یہی ان کی دوڑ ہے. ہے کچھ حاشیوں میں، جوانب میں، جہاں پہ ممکن ہے انہوں نے کوئی ممکن رسالہ بھی نکال لیا ہو، ممکن ہے اور بھی. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ یہ دوڑ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ ایک علمی حلقے میں یہ نہیں ہے. علمی حلقہ جو ہے وہ اپنی علمیت ثابت کرتا ہے درس و بحث سے. یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، علمیت ہمیشہ نہ بڑے امامے سے ہوتی ہے، نہ بڑی ریچھ سے ہوتی ہے، نہ بزرگی سے آتی ہے، نہ عصا سے آتی ہے. علمیت آتی ہے، علم جس کا اظہار ہوتا ہے درس اور تدریس سے، کتابوں سے پتہ چلتا ہے، ان کے درس خارج سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علمیت کے کس گریڈ پر ہے. اور میں نے کہا نا کہ وہ اپنا ایک سلسلہ جو ان کا درس خارج کا، جو عام طور پر حوزات علمیہ کا، جو چاہے نجف کا حوزہ علمیہ ہو، چاہے قم کا حوزہ علمیہ ہو، ایک سلسلہ ہے. وہ کیا ہے سلسلہ؟ وہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے. مجتہد درس دے رہا ہے، درس دے رہا ہے، درس دے رہا ہے، اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میں کل جامع شرائط تقلید ہوگی، میری جامع شرائط ہوں گا میں، کل میری تقلید ہوگی، مجھے معلوم بھی نہیں ہے.
اس کا کام پڑھنا پڑھانا پڑھنا پڑھانا پڑھنا پڑھانا پڑھنا پڑھانا، اتنا پڑھنا پڑھانا کہ کل حوض علمیہ میں اعلان ہو گیا کہ بھائی اب عالم کون ہے، اس مرجع کا انتقال ہو گیا، یہ فلانی عالم ہے. اچھا مجھے تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں تھی، اب مجبوری ہے، اب اس کی مرضی ہے چاہے اس عہدے کو قبول کریں چاہے اس عہدے کو قبول نہ کریں. بعض ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس عہدے کو قبول نہیں کیا. آغا خوئی کے شاگرد سید علی بہشتی کہتے ہیں کہ مسلم آغا خوئی کے بعد عالم تھے. بہرحال یہ نقل ہے، مجھے تو نہیں معلوم ہے، لیکن سید علی بہشتی نے انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا مرجعیت کو قبول کرنے سے، مرجعیت کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا. شیخ مرتضی انصاری نقل کیا جاتا ہے کہ زبردستی ان کو بھی اس مرجعیت کو انہوں نے جو وہ قبول کیا. علی ای حال بات ہماری کہیں سے کہیں گزر گئی. تو مجتہد جامع مجتہد مطلقہ یہ عام طور پر آہستہ 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 کل آپ کی خدمت میں نے بیان کیا تھا کہ وہ سوئی سے کنواں کھودنا، بابا اس کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ سوئی سے کنواں کھودے جا رہا ہے. مجتہد جامع شرائط عالم بھی بن گیا ہوا. صحیح ہے، اب تشیع کی مرجعیت اس کے پاس آ گئی ہے، اس کا اختیار ہے چاہے قبول کرے چاہے قبول نہ کرے. لیکن اللہ یہ حل ایسا نہیں کہ جو قبول کر لے ان کی نعوذ باللہ من ذالک ان کے احترام میں کوئی کمی ہے. نہیں، بعض اوقات انسان واجب کفائی کے عنوان سے قبول کرتا ہے کہ بہرحال یہ ایک الگ تفصیل ہے کہ جس کی ضرورت نہیں ہے. خوب متجزی جو مجتہد ہے وہ اپنے فتووں پہ عمل کر سکتا ہے، پہلی بات. دوسری بات، اگر وہ عالم ہے تو ان کے اس مسئلے میں بھی عمل کیا جا سکتا ہے. بلکہ اگر اختلافی مسئلہ نہ ہو عالم اور اس مجتہد متجزی کے فتوے دونوں کے برابر ہیں، تو پھر اس صورت میں اس کی تقلید ہو سکتی ہے. اگر اختلاف کا علم نہیں ہے یا دونوں کے فتوے مساوی ہیں تو بھی اس صورت میں مجتہد متجزی کے فتوے پر عمل کیا جا سکتا ہے. اور اگر آیا قضاوت کا حق ہے یا نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر قضاوت کے چیپٹر میں، چونکہ قضاوت ایک مخصوص چیپٹر ہے، فقہ ایک مخصوص باب ہے، اگر قضاوت کے باب اور قضاوت کے چیپٹر میں اگر وہ مجتہد ہے، مثلا خمس میں نہیں ہے، مثلا طہارت و نجاست میں نہیں ہے، لیکن قضاوت کے باب میں وہ مجتہد ہے، تو وہ قاضی بھی بن سکتا ہے، قضاوت بھی کر سکتا ہے. اور جو مسئلہ نمبر 21 میں بیان کیا گیا تھا کہ اس کو حق ہے قضاوت کرنے کا، اس کے پاس فیصلہ کرنے کا حق ہے، اس کے پاس مسئلے کو لے کر جانے کا حق ہے، یہ ساری چیزیں جو جائز ہو جائے گی اور قاضی بن سکتا ہے. مسئلہ نمبر 22 یہاں تک مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتے کی جو ہفتہ اور اتوار ہے اس میں کم از کم ہم محرمات تک اپنی گفتگو کو، یعنی مسئلہ نمبر 29 تک کم از کم پہنچا دیں. شاید ممکن ہے اس سے زیادہ بھی ہم کوشش کریں گے پڑھ لیں، لیکن کم از کم انشاءاللہ مسئلہ نمبر 29 کو ختم کر لیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سوال اگر نہیں ہے کسی کا تو ہم دعا کر لیتے ہیں.